یہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ دشمنوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر سوار ہوئے، اور راستے میں ان کو اونٹنیوں کا ریوڑ بھی ملا، انہیں بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ دشمن ان کے پیچھے تعاقب میں دوڑے مگر یہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے نا، اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور سیدھے اپنے گھر پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز سن کر اپنی اہلیہ سے فرمایا، اللہ کی قسم یہ تو سالم کی آواز ہے اور یہ سالم ہے۔ بیوی نے کہا، ارے وہ کہاں، وہ تو بیچارہ بڑی مصیبت میں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہے۔ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسی سخت بیڑیوں سے چھوٹ کر وہ کیسے آیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ دونوں اور ان کے خادم دروازے کی طرف تیزی سے بڑھے اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، اور تمام وہ ہانکی ہوئی، وہ ساتھ لائی ہیں اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے، خیر و عافیت دریافت کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں، تو انہیں پورا واقعہ بیان کیا اور سنایا۔ حضرت عوف کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے بغیر، ان سے پوچھے بغیر ان اونٹنیوں کو نہیں رکھتا، میں پوچھ کے آؤں کہ ان کا کرنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارا مال تمہارا ہے، جس طرح چاہو استعمال کرو۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس میں کوئی اشکال نہیں، ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے اور بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی تلقین کی ہو اور حکم دیا ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کمال ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت پڑھو، اس سے تمہاری ساری مصیبتیں، تکلیفیں، رنجشیں دور ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 یا 100 بیماریوں کا علاج ہے یہ، اور ان میں سے کم ترین جو ہے، کم ترین غم اور ہم، حزن، پریشانی اور فکر ہے۔ یہ پریشانی اور فکر جو انسان کو دن رات بے چین کیے رکھتی ہے، کم ترین ہے۔ اس سے بڑی بڑی بیماریوں، مصیبتوں کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا جو بندہ لا حول ولا قوت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے غم و فکر اور مصیبتوں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ذات بابرکات کا صدقہ ہے کہ کسی کو دکھ، مصیبت، رنج و الم میں آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آپ کی شان ہے اور آپ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اوراد کو، ان وظائف کو، ان عملیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔